ایف آئی آر درج کرنے کے بعد جو نیکسٹ بہت اہم پروسیس کا سٹیپ ہے وہ ہے انویسٹیگیشن. سو انویسٹیگیشن جو ہے اٹ مسٹ بی کنڈکٹیڈ وداؤٹ فیئر اور فیور. کسی کے خوف یا کسی کے فیور میں آ کر انویسٹیگیشن کنڈکٹ نہیں کرنی چاہیے. دس از ویری فنڈامنٹل پرنسپل آف انویسٹیگیشن اینڈ دی انویسٹیگیٹر مسٹ ناٹ گیٹ انفلوئنسڈ بائی اینی ون. دوسری چیز، انویسٹیگیٹر مسٹ کمپلیٹ دس انویسٹیگیشن ان 14 days اینڈ شوڈ ناٹ ٹیک مور دین 14 days. عام طور پہ یہ ایک کرمنل یا آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیکشن یا ڈیٹیکٹیوز اور کہتے ہیں یا انویسٹیگیٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کرائم کو جتنی زیادہ ڈیلے کریں گے اس کی انویسٹیگیشن میں، جو آپ کے ایویڈنسز ہیں دے ول اسٹارٹ گیٹنگ کولڈ، وچ مینس کہ وہ گم ہونے شروع ہو جائیں گے یا ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. لہٰذا اس کو جتنے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کیا جائے، انویسٹیگیشن اتنی ہی اینڈ وداؤٹ فیئر اور فیور انویسٹیگیشن اتنی ہی افیکٹو ہوتی ہے. انویسٹیگیٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویل ٹرینڈ ہو اور اس کے پاس پراپر ٹولز اور ٹیکنیکس ہو انویسٹیگیشن کی، تبھی آپ افیکٹو انویسٹیگیشن جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. جو ایس ایچ او ہے اکارڈنگ ٹو دا لا وداؤٹ دی آرڈر، یعنی جو تھانے کا انچارج ہے یا پولیس اسٹیشن کا انچارج ہے، وداؤٹ دی آرڈر کین اریسٹ the person who has committed a crime and can start investigation of a cognizable crime. یعنی ایس ایچ او کے اختیار میں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن فار اے cognizable crime وہ اس کو شروع کر سکتا ہے. In case of non-cognizable crime or offense, the police officer will have to send the report to or warrant to the minister for getting an order for the arrest of the person. And when he or she gets the warrants, then only the investigation can start. This is an important aspect in investigation. The nature of crime, یہ ایک بہت انویسٹیگیشن کے لیے میں ایک اہم پہلو ہے کہ جس طرح کا کرائم ہوتا ہے اسی طرح کے آپ کو انویسٹیگیشن میں پروسیس اور ٹیکنیکس اور ٹولز استعمال کرنے ہوتے ہیں. اگر کسی نے وائٹ کالر کرائم کمٹ کیا ہے، فراڈ کمٹ کیا ہے، اس کے جو ٹولز اور ٹیکنیکس آف انویسٹیگیشن ہیں وہ بہت مختلف ہوں گے اس کرائم کے جیسے کوئی مرڈر کا ہے. سو جس طرح کا جس نیچر کا کرائم ہوتا ہے اسی طرح کے آپ کے ٹولز اور ٹیکنیکس ہوتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن میں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کرائم کمٹ ہو یا اوفینس کمٹ ہو، the first and foremost thing is to reach the crime scene immediately so that investigation is done as soon as the crime is committed. Collect all evidences before it is lost like a detective. تو فنکشن جو ہے انویسٹیگیٹر کی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک ڈیٹیکٹیو نے تمام ایویڈنس جو ہیں وہ کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. ریکارڈ وٹنس اسٹیٹمنٹ، وٹنسز اگر کوئی ہیں تو آپ ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں. آپ نئی ٹیکنیکس استعمال کر سکتے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ کاغذ پہ لکھوائیں، آپ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ جب وٹنسز اپنا اسٹیٹمنٹ لکھ کے دیتے ہیں اور چونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہیں سیکیورٹی نہیں ہے تو وہ اپنے بیان سے منحرف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. سو آپ ماڈرن ٹیکنیکس جو ہیں استعمال کر سکتے ہیں. ہولڈ اپ آفینڈرز، ورائٹی آف انویسٹیگیشنز ہیں بٹ پولیس اسٹل یوزز فورس. بہت سے میتھڈز ہیں لیکن آج بھی ہمارے پولیس میں جو ہے جو سب سے زیادہ پاپولر میتھڈ ہے وہ یوز آف فورس اور ٹارچر ہے. اور اس میں یہ بھی ایک اس کا کریٹیکل انالیسز کی ضرورت ہے کہ کیا اور طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے اس کے علاوہ. اس میں بہت سے طریقے ہیں. ون سجیسٹڈ از ماڈرن اینڈ سائنٹیفک ونس وچ انکلوڈ CCTV. فورینزک سائنس آج کل بہت یہ ہے مرڈر کے کیسز میں، فورجری میں DNA ٹیسٹنگ، فنگر پرنٹ، فٹ پرنٹس ڈپینڈنگ آن
what the nature of crime is. پاکستان میں بھی ریسنٹلی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ نیشنل فورینزک سائنس ایجنسی اسٹیبلش کی گئی ہے فیڈرل لیول کے اوپر، اور اس میں بہت سے پولیس آفیسرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہیں، اور باقی پنجاب نے اپنی پروونشل فورینزک جو ہے آرگنائزیشن اسٹیبلش کی ہے، لیبز اسٹیبلش کی ہیں، لیکن باقی صوبوں نے ابھی یہ کام شروع نہیں کیا. ان ایڈوکیٹ اینڈ سائنٹیفک ان سائنٹیفک میتھڈس، پاکستان میں جو کیا وجوہات ہیں کہ لوگ جو کرمنل ہے یا جس نے کرائم کیا ہے اس کو سزا نہیں ملتی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان سائنٹیفک میتھڈز انویسٹیگیشن کے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی لیے پاکستان میں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بہت لو ہے. پاکستان میں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 10% سے کم ہے. اگر ہم اس چیز کو کمپیئر کریں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے، اور ایشیا میں جہاں پہ کنوکشن ریٹ سب سے ہائی ہے وہ جاپان ہے. 99% جو کیسز ہوتے ہیں اس میں جو اوفینڈرز ہوتے ہیں ان کو وہ سزا ملتی ہے جو بھی انہوں نے قانون توڑا ہوتا ہے قانون کے مطابق. یورپ میں جو ممالک جن کی کنوکشن ریٹ بہت ہائی ہے وہ فرانس ہے، اور فرانس کے بعد جرمنی. یہ چونکہ یہ تمام ممالک جو ہیں سائنٹیفک میتھڈز آف انویسٹیگیشن استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے، اور پاکستان کو میں بھی ضرورت ہے کہ کنوکشن ریٹ کو بہتر کیا جائے تاکہ کرائم ریٹ جو ہے وہ کم ہو.